میاں نواز شریف نے ایک لمبے عرصے کے بعد قوم سے خطاب کیا۔ تقریر کا آغاز کافی جذباتی رہا۔ میاں صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا، ان کی اہلیہ، والدہ اور والد کے انتقال کے وقت ان پر کیا بیتی، ان کو تدفین بھی نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن کچھ درد ایسے ہوتے ہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کبھی نہیں بھرتے۔ آپ جانتے ہیں جو اپنے پیارے آپ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ کبھی دوبارہ نہیں ملتے، واپس نہیں آتے۔ آج میں سوچ رہا تھا جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا، میری والدہ، میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں، وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے۔ سیاست میں نے کھو دیا ان کو، وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں۔ میرے والد فوت ہوئے، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری والدہ فوت ہوئی، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں، جیل میں اطلاع ملتی ہے۔ مریم نواز اور انہوں نے کس طرح جیل میں وقت گزارا، کیسے ان پر کیسز بنائے گئے، انہیں ملک بدر کیا گیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم کے خلاف بنائے گئے۔ یہ پوری لائن ہے۔ رانا ثناء اللہ کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے۔ مسلم لیگ کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میاں نواز شریف نے ایک سوال پوچھا کہ کون ہے جو ہر چند سال بعد انہیں اقتدار سے نکال دیتا ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ کون ہے جو نواز شریف کو عوام سے یا ان کے چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ اگر یہ 23 سال میں نے پاکستان کو دیے ہوتے، آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جنت بنا ہوتا، جنت۔ لیکن ایک بات نواز شریف نے بڑی اہم کی کہ وہ کسی سے بھی انتقام نہیں چاہتے، نہ ہی کسی کی پگڑی اچھالنا چاہتے ہیں، نہ کسی سے کوئی ٹکراؤ چاہتے ہیں، یعنی مفاہمت کا پیغام دیا میاں نواز شریف نے۔ بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں۔ آج آپ کی اس محبت کو دیکھ کر میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں۔ اداروں کو بھی پیغام دیا کہ سب آئین کے مطابق اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں۔ ہمارے آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، مل کر قوم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، مل کر نیا سفر ہم نے شروع کرنا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ ہمیں ڈبل سپیڈ کے ساتھ دوڑنا پڑے گا۔ اپنے خطاب میں میاں نواز شریف نے ملک کے موجودہ مسائل پر بات کی، مہنگائی کا ذکر کیا، بجلی کے بل، روٹی، چینی، پیٹرول اور ڈالر کا موازنہ اپنے سابقہ دور سے کیا۔ لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ بجلی نواز شریف نے مہنگی نہیں کی، نواز شریف نے بجلی بنائی اور اس کو سستے داموں عوام تک پہنچایا۔ بل میں ساتھ لے کے آیا ہوں، روٹی 4 روپے کی تھی، آج 20 روپے کی ہے۔ پیٹرول کتنے کا ملتا تھا میرے دور میں؟ 60 روپے لیٹر ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا اس زمانے میں۔ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے اور موٹر ویز کا جال بچھانے کا تذکرہ بھی کیا۔ ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے۔ ہم نے دھرنوں کے باوجود موٹر وے بناتے چلے گئے۔ کہ گلگت سے سکردو موٹر وے بھی نواز شریف نے بنائی ہے۔ لواری ٹنل کس نے بنائی تھی؟ نوادہ سے کوئٹہ کس نے موٹر وے بنائی؟ پشاور سے اسلام آباد موٹر وے کس نے بنائی؟ اسلام آباد سے لاہور موٹر وے کس نے بنائی؟ لاہور سے ملتان کس نے بنائی؟ ملتان سے رحیم یار خان اور سکر کس نے موٹر وے بنائی؟ پھر نواز شریف نے قوم کو ایک لائے عمل دیا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کسی کو بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ یعنی پچھلے کچھ سالوں میں ملک کا جو سیاسی کلچر بن گیا ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا نواز شریف نے۔ ہاتھوں میں پکڑا ہوا کشکول توڑنا ہوگا، ہمیشہ گلی توڑنا ہوگا۔ کس طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہوگا۔ میں آج یہاں آپ کو جگانے آیا ہوں، آگے بڑھو اور پاکستان کو سنبھالو، اور آئندہ کسی کو اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکے۔ عمران خان کے تسبیح ہاتھ میں رکھنے والے انداز پر بنا نام لیے تنقید کی کہ تسبیح ان کے پاس بھی ہے لیکن وہ ہر وقت ہاتھ میں رکھتے نہیں۔ تسبیح میرے پاس بھی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑا کروں، لیکن تسبیح میں اس وقت بیٹھتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بغل میں چھری، منہ میں رام رام،
ये मुझे नहीं आता। आपने मेरे साथ अपने मिलकर खिताब के मेरे आखिर साथ में मिलकर नवाज दुआ शरीफ ने करनी है मुल्क और कौम आपने। की तरक्की अल्लाह के लिए ताला दुआ भी कराई तू मुसब्बिबुल और कौम को अस्बाब अल्लाह से लौ रब्बुल लगाने की आलमीन तलकीन है। भी की। तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा।